نعتوں میں کہ اے کاش ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ تو کہتے پھر حضور کے جوتوں سے جڑے ہوتے۔ کوئی کہتا ہے جی میں حضور کے ممبر کی لکڑی ہوتا، کوئی کہتا ہے میں حضور کی ممبر کی کیل ہوتا۔ یہ آرزو اور خواہش اپنی جگہ ٹھیک ہے، قابل قدر ہوگی، لیکن یہ ضمن میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے بولو۔ جن کی زبان کرائے کی ہے بالکل نہ بولیں، جنہیں اللہ نے دیے بولیں، اللہ کا نام لیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوئے زمانے میں، حضور کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے اپنی مرضی سے ہوئے نہیں۔ اس لیے اللہ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ آرزو کرنا کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے اور یہ ہوتا بہت بڑے ایک اللہ ولی کے الفاظ ہیں، آپ کا ایمان تازہ کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ اللہ کے ولی نے لکھا کہ ہم یہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش ہم حضور کے دور میں پیدا ہوتے اور ہم حضور کے کپڑے سے لگا دھاگا ہوتے، ہم حضور کے جوتوں کی خاک ہوتے، اور ہم حضور کے وہ فرماتے ہیں شکر ادا کر اللہ کا کہ اللہ نے اس دور میں پیدا کیا۔ جن لوگوں نے نبی کی ذات عالی کا کلمہ پڑھا ان سے جا کر پوچھ ایمان کیسے حاصل کیا تھا۔ یوں کسی دور میں پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا، توڑی اڑانے کا ایک وہ جنگلہ سا ہوتا تھا اس ٹائپ کا، اور اس سے لوگ توڑی اڑاتے تھے، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ میں محمد پر ایمان لے آیا، تو کفار نے چھوٹی موٹی حرکتیں نہیں کی، وہ یوں ہی اس طرح کے جنگلے ان کے یہاں پھنسائے ہیں اور پوری کھال اتار کے نیچے رکھ دی۔ جا کے پوچھ ان سے ایمان کیسے حاصل کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صنف نازک کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کے درمیان ٹانگیں باندھ کر، عورت ذات کو 2 اونٹوں کے درمیان ٹانگیں باندھ کر بیچ میں سے چیر دیا تھا۔ جا کے پوچھ کیسے ایمان حاصل کیا تھا۔ اس لیے شکر ادا کر تو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت کے جو الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں شکر ادا کر اس زمانے میں پیدا ہوا، آرزو نہیں کر حضور کے زمانے میں پیدا ہوتا۔ نہیں معلوم کہ حضور کے زمانے میں تو پیدا ہوتا تو کھڑے ابو لہب کے ساتھ ہوتا۔ جی ہاں، حقیقی چچا ہے، نبی کی ذات عالی چلی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا یار یہ پتھر کے یہ بندہ کیوں پیچھے جا رہا ہے، یہ کون ہے آگے چلنے والا؟ اس نے کہا یہ وہی ہے نا نوجوان جس نے پیغمبر ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ کون ہے؟ پتھر اٹھائے مارے جا رہا ہے، اس کا پورا جسم زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ حقیقی چچا ہے ابو لہب۔ تو شکر ادا کر تجھے اللہ نے اس صدی میں پیدا کیا، تو حضور کے زمانے میں ہوتا ابو لہب کے ساتھ پھر رہا ہوتا۔ ایک صاحب نے جہلم سے ایک کلپ بھیجا ہے، جو بندہ الائچی کھائے گا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے منہ سے بو کس چیز کی آئے گی بھائی؟ بولو 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 بولو۔ اور جو گوں کھائے گا نا کتے کا، اس کے منہ سے بدبو گوں کی آئے گی۔ ظاہر ہے وہ گوں کھاتا ہے۔ اس مرزا محمد علی جہلمی نے بھی تازی بات کی ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا جب امیر معاویہ کا زمانہ تھا تو میں امیر معاویہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، تو ہے ہی یہودیوں کی نسل، تو اس سے ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ تو ایسا کاٹھا حرامی ہے، تو امیر صحابی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا تھا، باقی کیا ہو سکتا تھا؟ اور میں ایک بات آپ سے کہوں، بات خود مکا دی، گل مکائیے۔ میں آپ اپنی قبروں سے اپنی حالت پہ اٹھیں گے جیسے بھی جائیں گے۔ صرف 2 باتیں ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حضور کی ذات عالی نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، کئی جلدوں میں اس میں حدیث یہ روایت کی ہے، کنز العمال، اس میں لکھا ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی حالت پر قبر سے اٹھے گا۔ نبی ہے، اعلیٰ مقام ہوگا، نبی کے بعد امام الصحابہ ابو بکر ہیں، ان کی اپنی حالت ہوگی، ہر ایک اپنی حالت پر اٹھے گا۔ حضور فرماتے ہیں معاویہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا اس کے اوپر اللہ کے نور کی 2 چادریں ہوں گی۔ اب جس کو امیر معاویہ سے چڑ ہے جا کے حضور سے لڑے، مجھ سے نہیں۔ ایک تو یہ،
دوسرے یہ ہے کہ حضور نے جب امیر معاویہ کو بلایا، معاویہ آؤ ذرا داڑھی تو میری ٹھیک کر دو، معاویہ آؤ میرے ذرا بال تو تراش دو، معاویہ آؤ نا ابھی وہی اتری ہے، یہ قرآن تو لکھ لو۔ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ حضور نے خوش ہو کر کہا، معاویہ یہ لو، میں نبی تک وہ چولا پہنے تھا۔ پھر سیدنا میرے معاویہ کی وفات ہوئی اپنی بیوی سے، اب دیکھ میں کس حالت میں اٹھوں گا، آپ کس حالت میں اٹھیں گے، اور یہ کاٹھا حرامی کس حالت میں اٹھے گا، یہ بدبخت انشاءاللہ یہ فقیر اس کی موت دیکھ کے مرے گا محمد علی جیل میں۔ امیر معاویہ جب کا انتقال کا وقت ہوا، اپنی بیگم کو بلایا، فرمایا آؤ ادھر آؤ، سنو میرا وقت آ گیا۔ یہ حضور کی داڑھی مبارک کے بال جو میں نے اپنے ہاتھ سے تراشے تھے، یہ حضور کی داڑھی مبارک کے بال جو معاویہ نے اپنے ہاتھ سے تراشے تھے، فرمایا میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا۔ فرمایا یہ لو بال جو میں نے حضور کی زلفوں کے زلفیں سنواری تھی، یہ بال تراشے تھے، فرمایا میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اب پھر فرمایا معاویہ کو کفن کی ضرورت نہیں، میرے اللہ کے محبوب نے اپنا کرتا دیا تھا، معاویہ کو کرتا پہنا کے دفنا دینا۔ مجھے بتلاؤ ایمانت داری سے کوئی نور کی چادر نہ ہو، میرے رسول کے کرتے سے بڑا کوئی نور کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بول بھائی بول بول۔ معاویہ اٹھیں گے، ہونٹوں پر حضور کے داڑھی کے بال ہوں گے، معاویہ قبر سے اٹھیں گے، آنکھوں پر حضور کی زلفوں کے بال ہوں گے، اور وجود پر حضور کی ذات عالی کے ساتھ لگا ہوا کرتا ہوگا۔ کوئی چڑھتا ہے چڑھے، کوئی ٹپدا ہے ٹپے، کوئی مردہ ہے مرے، جتھوں نکلا وڑ جاوے۔ ہم تو امیر معاویہ کے غلام تھے، ہیں، رہیں گے۔ ہم معاویہ کو، عجیب بات آپ کو سناؤں، حضرت معاویہ کی عجیب چیز تھی، کسی نے یہ کہلوایا، کسی بادشاہ نے کہلوایا کہ بس بیمار ہے، کل مر جائیں گے۔ دیکھو عجیب ہے، آپ اس انسان کے تدبر دیکھیں، کل مر جائیں گے، بس ختم ہو گئی بات۔ حضرت امیر معاویہ کسی خادم نے کہا، وہ بادشاہ کا کوئی ایلچی مجھے ملا تھا، وہ یہودیوں کا، وہ کہہ رہا تھا کہ کل مر جائے گا، بس تمہارا تو امیر پہ چھٹی۔ آپ حیران ہوں گے، واقعی حضرت امیر معاویہ کی حالت بڑی غیر تھی۔ عین آخری وقت دنیا جانے کے فرمایا غسل کراؤ، غسل فرمایا، میرا فلاں لباس الماری کھولو، میرے کپڑے نکال کے لاؤ، کپڑے لا دیے، تخت بچھاؤ، تخت بچھا دیا، تکیہ لگاؤ، تکیہ لگا دیے، غسل کر کے کپڑے پہن کے سرمہ لگا کے خوشبو لگا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا میں نے مرنا تو ہے، لیکن اس حرامی کا تو خون جلا کے مروں۔ کیسے ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ فقیر وضو سے ہے، اپنی قبر سامنے ہے۔ اصحاب رسول میں ایسا سیاسی تدبر والا انسان پیدا نہیں ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم بہت اونچے، عثمان غنی بہت اعلیٰ مقام، سیدنا ابوبکر بہت بڑے آدمی، سیدنا علی المرتضیٰ تو علم و فضل کے بڑے بادشاہ تھے، لیکن حقیقت یہ ہے جہاں اٹک جاتے تھے وہاں امیر معاویہ اس مسئلے کو حل کرتے تھے۔ اور پھر آخری بات، وہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم والجماعت ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم سنی کہلاتے ہیں، صرف ان کے بزرگ کا ایک فتویٰ سن لیں، اسی میں ہمارے بھی فتویٰ بھی آ گیا۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی مکتب فکر کے جو سنی کہلاتے ہیں، ان کے امام ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ دیں نا کہ میں احمد رضا خان صاحب کو نہیں مانتا، تو سارے بریلوی مولوی آپ کو کہیں گے یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، اتنے بڑے آدمی ہیں آپ کے جماعت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت کا فتویٰ ہے بڑا عجیب ہے، فرمایا جو سنی اپنے آپ کو، کوئی انسان اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں سنی ہوں، لفظ سنو، میں سنی ہوں، اور وہ سنی کہلا کر حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بغض، کفر کا نہیں کہا، صرف ایک بغض، ایک ناراضگی اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ جان لے وہ چلتا پھرتا انسانی شکل میں جہنمی کتا ہے۔ اور مجھے داد دینی پڑتی ہے، میں سلوٹ مارتا ہوں، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے ایک وصیت نامہ بھی آیا ہے،
اس میں ان کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو گیا، میرے عزیز نے بھیجا تھا، مجھے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑی چیز ہے، یہ ایک مکمل ہے، دو بنتے نہیں اس میں سے۔ اس نے مجھے بھیجا تھا، میں نے اس کو کہا میں داد دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے امیر صاحب نے کہا میری وصیت ہے پورے دعوت اسلامی کو کہ جو آدمی حضرت امیر معاویہ کو برا جانتا ہو میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ نہیں 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 نہیں، اگلی بات بھی کہ شاید اس کی یہ خواہش ہو میں ان کی چارپائی کو ہاتھ لگا لوں، فرمایا وہ میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ایمان ہے۔ ان لوگوں سے میرا آپ کا تعلق کس کی وجہ سے؟ بولو، نبی کی وجہ سے۔ ہم تبھی تو کہتے ہیں اصحاب رسول، اہل بیت رسول، یہ جو نسبت ہے اسی پر ہم مرتے ہیں، اسی پر انشاءاللہ مر رہے ہیں، مریں گے اور آئندہ بھی مرتے رہیں گے، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے۔ قیامت میں امیر معاویہ یہاں سے بھی پکڑ کے کہہ دیں گے اس کو بھیج دو یار جنت میں، تو ہمارا کام ہو گیا۔ السلام الحمدللہ۔